قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے خواب دیکھے گئے، پاکستان کے لیے کوششیں کی گئیں اور اس کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ اور اس دو قومی نظریے کی بنیاد کیا تھی؟ اس دو قومی نظریے کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ تو محترم بھائیو، پاکستان کے لیے ہر قوم کے لوگوں نے، ہر رنگ کے لوگوں نے، ہر مذہب کے لوگوں نے، ہر جماعت کے لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں۔ کسی ایک جماعت، کسی ایک گروہ، کسی ایک قوم قبیلے، کسی ایک خاندان، کسی ایک رنگ کے لوگوں، کسی ایک زبان کے لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ پاکستان مورز وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے تمام جماعتوں، تمام فرقوں، تمام گروہوں، ہر علاقے کے لوگوں، ہر رنگ کے لوگوں، ہر خاندان، ہر کنبے قبیلے کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، ان کے خون ہیں۔ لیکن محترم بھائیو، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کے نظریے کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا، یہ مورز وجود میں آیا، آج اس ملک پاکستان کے اندر کہیں آزاد بلوچستان کے نعرے لگ رہے ہیں، کہیں پر جیے سندھ کے نعرے لگ رہے ہیں، کہیں سرائکستان، پختونستان اور علاقائی اور زبانی، لسانی، رنگ، نسل، قومی عصبیت جو ہے یہ اپنے عروج پر ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ نعرے بازیاں، یہ لسانی طور پر فرقہ ڈالنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، اختلاف ڈالنا کہ فلاں پٹھان ہے، فلاں پنجابی ہے، میں جو ہے بلوچی ہوں، تو جو ہے وہ مہاجر ہے، میں سندھی ہوں، فلاں فلاں، اس طرح کے نعرے لگا کر محترم بھائیو ایک عجیب و غریب قسم کی فضا پیدا کرنا، انتشار اور افشار کی فضائیں پیدا کرنا، محترم بھائیو اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ شروع میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر تمہیں قبیلوں اور قوم کے اندر تقسیم کیا، اور قوم اور قبیلے کے اندر تقسیم کرنے کا مقصد لڑائی جھگڑے، فخر اور دوسرے کو نیچا سمجھنا یہ چیزیں نہیں تھی، ساتھ ہی مقصد بتا دیا لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، یہ کس قبیلے سے ہے، یہ کس خاندان سے ہے، بس اس کا مقصد قوم اور قبیلے کے اندر تقسیم کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ فلاں قوم والا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، فلاں جو ہے وہ رنگ والا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کا مقصد بتلایا کہ لتعارفوا،
صرف اور صرف تعارف کے لیے تمہیں قوم اور قبیلے میں تقسیم کیا، پہچان کے لیے۔ اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں قوم والے، فلاں قبیلے والے، سید زادے شاہ صاحب وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا، زیادہ وقار والا، زیادہ قریب انسان اللہ کے وہ ہے اتقاکم، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جتنا زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ متقی، وہ کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی علاقے سے ہو، کسی رنگ، کسی نسل سے ہو، وہ اللہ رب العالمین کے اتنا قریب ہے۔ اور محترم بھائیو، پھر آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والی، خبردار ذات ہے، خبر رکھنے والی ذات ہے۔ تو خبردار، آپس میں قوم قبیلے کو لے کر آپس میں اختلافات میں پڑے تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین تمہاری ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تو محترم بھائیو، قوم قبیلے سے محبت کرنا یہ عصبیت نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، یہ عصبیت نہیں کہلاتی، اور ہونی بھی چاہیے۔ ہر انسان کو اپنا قبیلہ، کنبہ، برادری، اپنا علاقہ، وطن ہر ایک کو محبوب ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن عصبیت کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے رسول، کیا عصبیت یہ ہے کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرے، اپنی قوم قبیلے سے محبت کرے، کیا یہ عصبیت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ عصبیت نہیں ہے، وَلَكِنَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَن يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ۔ عصبیت تو یہ ہے کہ انسان اپنے قوم قبیلے کی مدد کرے ظلم پر ہوتے ہوئے بھی۔ انسان کا قوم قبیلہ کسی پر ظلم کر رہا ہے اور انسان پھر بھی اس کی مدد کرے، یہ عصبیت ہے۔ تو محترم بھائی، یہ قومی عصبیت ہے۔ اگر یہ زبان کی بنیاد پر ہو تو اس کو لسانی عصبیت کہا جاتا ہے۔ کوئی کہے، کوئی پٹھان جو ہے وہ اپنے پشتو بولنے والوں کی فیور کرے اور دوسروں کو ڈی گریڈ کرے، کوئی پنجابی وہ اپنے پنجابی بولنے والوں کی فیور کرے، پٹھانوں کو ڈی گریڈ سمجھے، تو محترم بھائیو یاد رکھیں، یہ اس کو بولتے ہیں لسانی عصبیت۔ زبان کی بنیاد پر تعصب اس کو کہا جاتا ہے۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں، قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں۔ اور محترم بھائیو، کوئی انسان، تعصب اس کو بھی کہتے ہیں، کوئی انسان کسی پارٹی کو پسند کرتا ہے تو اپنے پارٹی کے لیڈروں کی ہر غلط بات کو بھی درست سمجھے اور مخالفین کی ہر درست بات کو غلط سمجھے، یہ بھی تعصب ہے، یہ بھی عصبیت ہے، پارٹی بازی۔ تو یہ اگر مذہبی لیول پر ہو تو یہ مذہبی تعصب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کوئی انسان کسی گروہ کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کی جائے کسی مسئلے کے اوپر، پھر بھی وہ کہے کہ نہیں جی ہمارے مسلک میں ایسے نہیں ہیں، ہمارے امام صاحب، ہمارے قاری صاحب، ہمارے مولانا صاحب وہ اس طرح نہیں کہتے، وہ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں، اس کو مذہبی تعصب کہا جاتا ہے۔ کسی قسم کا تعصب ہو، چاہے وہ قومی تعصب ہے، چاہے وہ لسانی تعصب ہے، چاہے وہ علاقائی تعصب ہے، چاہے وہ مذہبی تعصب ہے، کسی قسم کے تعصب کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ ہر طرح کا تعصب اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کسی قوم قبیلے کو نہیں دیکھتے، انسان کے رنگ روپ کو نہیں دیکھتے، انسان کی شکل اور صورت کو نہیں دیکھتے کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا گورا ہے، کون جو ہے وہ کس کا رنگ روپ زیادہ پیارا ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جسموں کی طرف بھی نہیں دیکھتے کہ کون اونچا لمبا اور کون تگڑا اور کون مضبوط ہے۔
اللہ رب العالمین کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال اور دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العالمین کس کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جس انسان کا دل صاف ہوا، جس انسان کے عمل اچھے ہوئے، وہ انسان اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیارا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں رنگ روپ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں یہ قبیلے برادری قوم کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ویلیو اس شخص کی ہے کہ جس کا دل صاف ہے، جس کی نیت اچھی ہے اور اس کے عمل اچھے ہیں۔ یہ دو چیزیں انسان کے پاس ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا پیارا اور محبوب ہے۔ اور محترم بھائیو، کوئی عربی یہ نہ سمجھے کہ میں عربی ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قرآن مجید عربی میں نازل ہوا تو میں بڑا برتر اور اعلیٰ ہوں، اور اجمی جو ہیں ان کو وہ کچھ نہ سمجھے۔ محترم بھائیو، یہ کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، او لوگو ایا ایھا الناس، او لوگو الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان آباؤکم واحد، ان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، وان وَأَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ۔ لوگوں خبردار غور سے سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں، وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، ہاں اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے، کوئی فضیلت والا ہے، کوئی اللہ کے ہاں قریب ہے، زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، وہ صرف ایک بنیاد پر، الا بالتقویٰ، وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا نیک وہ اللہ کے اتنا قریب۔ اللہ کے ہاں کوئی رنگ روپ، شکل، قومیت، لسانیت کچھ نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف دل اور عمل دیکھے جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا کہ میرے باپ دادا فلاں فلاں تھے، انہوں نے یہ کارنامے کیے، اس طرح کے فخر کرنا، یہ قطعاً اس چیز کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ اپنے باپ داداؤں کے اوپر فخر کرنے سے ضرور بضرور باز آ جائیں، ضرور و ضرور اس چیز سے وہ باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر سے جاہلیت کی یہ باتیں ختم کر دی ہیں۔ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، باپ دادا کے اوپر فخر کرنا، اس چیز کو اللہ نے ختم کر دیا۔ انما ہی مؤمن تقی و فاجر شقی، اب اسلام کے اندر کیا ہے؟ صرف دو چیزیں ہیں، یا تو کوئی انسان مومن ہے یا کوئی فاسق اور فاجر ہے، بس، یا کوئی اللہ کے ہاں محبوب ہے یا کوئی اللہ کے ہاں مغضوب ہے۔ یہ باپ دادا کے اوپر فخر کرنا، یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ختم کر دی۔ الناس کلہم بنو آدم، سارے کی ساری انسانیت آدم کی اولاد ہیں۔ وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنے ہیں۔ کوئی یہ فخر کرنے والا یہ نہ کہے، سینے کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی میں پٹھان ہوں، میں پٹھان ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے بھائی میں بھی سردار ہوں، میں بھی عباسی ہوں۔ اور محترم بھائیو، عباسی ہو، سردار ہو، چودھری ہو، کوئی بھی ہو، کوئی سونے سے تو نہیں بنا، سب کے سب انسان جو ہے وہ مٹی سے بنے ہیں۔ اور فخر اور غرور کس چیز کا؟ چاہے کوئی چودھری ہے، چاہے کوئی پٹھان ہے، چاہے کوئی پنجابی ہے، کوئی سردار ہے، کوئی عباسی ہے، کسی بھی نسل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے باہر نہیں آیا۔ کس چیز کے اوپر تکبر ہے؟ کس چیز کے اوپر فخر ہے؟ کس چیز کے اوپر انسان جو ہے اتراتا ہے؟
ہر انسان چاہے وہ کسی قوم قبیلے کا ہو، کسی زبان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، رنگ کوئی بھی ہو، قومیت کوئی بھی ہو، وطن کوئی بھی ہو، ہر انسان 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلا ہے۔ پھر کس چیز کے اوپر تکبر ہے؟ پھر کس چیز کے اوپر فخر ہے؟ اگر انسان اپنی پیدائش کے اوپر ہی غور کر لے، انسان کا سارا تکبر، فخر، وہ سب کا سب پانی پانی ہو جائے۔ محترم بھائیو، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد علی احد۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرو، اور اتنی عاجزی اختیار کرو حتی لا یفخر احد علی احد، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، اپنے آپ کو، اپنی قوم قبیلے کو کسی دوسرے کے اوپر بڑا نہ سمجھے، برتر اور اعلیٰ نہ سمجھے۔ لا یفخر احد علی احد۔ اور محترم بھائیو، یہ تعصبات جو ہیں، چاہے وہ لسانی تعصب ہے، مذہبی تعصب ہے، سیاسی تعصب ہے، قومی تعصب ہے، علاقائی تعصب ہے، محترم بھائی اس کے نیرے نقصانات ہیں، اس کے بڑے نقصانات۔ اور محترم بھائیو، سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی یونٹی ختم ہوئی، کسی قوم قبیلے، کسی وطن والوں کی، کسی ملک والوں کی، ان کا اتحاد، ان کی یونٹی جب ختم ہو جاتی ہے تو محترم بھائیو اس کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، انسان کی قوت، انسان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اور 1971 کے اندر اسی تعصبات کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا ایک بازو جو ہے وہ ٹوٹ کر بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، الگ ہو گیا تھا۔ تو محترم بھائیو، آج یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں پختونستان کے، سندھ کے، بلوچستان کے الگ ہونے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، سندھ کے الگ ہونے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، پختونستان کے الگ نعرے لگائے جاتے ہیں، سرائکستان کے الگ نعرے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر بٹوارہ ہو گیا، وہ نقصان 1971 والا نقصان پاکستان آج تک وہ پورا نہیں کر پایا، آج تک اس کی کمی موجود ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ اگر پاکستان کے یہ جو صوبے ہیں، چھوٹے چھوٹے صوبے، اگر یہ بکھر گئے، یہ ٹوٹ گئے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اتفاق کے اندر، اتحاد کے اندر برکت ہے۔ کوئی بھی آپ کو آپ کی نسل کے حوالے سے ابھارے، آپ کو آپ کے رنگ، روپ، قومیت، علاقے کی اعتبار سے آپ کو برنگیختہ کرے، تو محترم بھائیو قطعاً کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ سب کے سب لوگ مسلمان ہیں، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارا رب ایک، ہمارا باپ ایک، اور سب کے سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، سب کے سب مٹی سے بنے، کوئی سونے کا بنا ہوا نہیں، سب مٹی سے بنے ہوئے، کوئی آسمان سے نہیں اترا، سب کے سب 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکل کر آئے ہیں۔ تو لہٰذا کسی قسم کی کسی کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں محترم بھائیو ان تعصبات کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں، یہ نعرے لگانا، قومی نعرہ ہو، لسانی نعرہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ جاہلیت کا کام ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور جب اسلام آ گیا تو جاہلیت کی ساری باتوں کو، فالتو باتوں کو ختم کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں جاہلیت کی ایسی ہیں کہ میری امت ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4 چیزیں ایسی، کون سی 4 چیزیں ہیں؟ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کرنا، اپنے خاندان کے اوپر فخر کرنا، اور والطعن فی الانساب، دوسری کی نسل کے اوپر طعن اور تشنیع کرنا، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے اندر کرشمے ماننا، والنیاحۃ، اور نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا غم کے وقت، مصیبت کے وقت۔ فرمایا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی چیزیں ہیں اور میری امت ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور محترم بھائیو آج ایسا نہیں،
آج ہر شخص جو ہے وہ اپنی حسب نسب کے اوپر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، دوسروں کی حسب نسب کے اوپر طعن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر انسان آج کل دیکھ لیں، اخبارات کے اندر، رسائل اور جرائد کے اندر دیکھ لیں، لوگ ستاروں کے اندر کرشمے نہیں مانتے، ستاروں کے اندر کرشمے نہیں مانتے۔ آپ کا ستارہ آج کل گردش میں ہے، آج کا ہفتہ کیسا رہے گا، یہ آپ ٹاپک پڑھیں۔ آپ کا فلاں ستارہ ہے، آپ کا فلاں ستارہ ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، لہذا کوئی کام جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے سوچے۔ اس طرح کی ساری باتیں، یہ ستاروں کے اندر کرشمے ماننا، یہ جاہلیت کی بات ہے، اور آج ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کر رہی۔ اور فرمایا وَالنِّيَاحَةُ النُّوحَةُ، غم کے وقت بین کرنا، نوحہ کرنا، سینہ کو بھی کرنا، سینے پر تھپڑ مارنا، چہرے پر تھپڑ مارنا۔ فرمایا کہ یہ نوحہ، یہ بھی جاہلیت کے کام ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلقہ جو چیز ہے وہ پہلی دو چیزیں ہیں، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، دوسروں کی حسب نسب کے اوپر طعن اور تشنیع کرنا، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اور محترم بھائیو، قوم قبیلے کی وجہ سے غیرت میں آنا، یہ صرف جاہلیت کا نہیں، کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں، مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اجعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کافروں نے، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے دلوں کے اندر جاہلیت والی حمیت ہے، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے برادری کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر غصہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ اپنے دل کے اندر قوم قبیلے کی وجہ سے غصہ پیدا کرنا، غصے میں آ جانا، اشتعال میں آ جانا، قوم قبیلے رنگ نسل کی یا کسی جماعت گروہ فرقے کی وجہ سے غصے میں آ جانا، یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں، یہ کافروں کا شیوہ۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ ایسے عمل ہوئے، کسی نے ایسا کام کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل دیکھیے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کے ساتھ میری بحث ہوئی، اس شخص نے مجھے میری ماں کے اجمی ہونے کا طعنہ دیا کہ تیری ماں تو اجمی ہے، اجمی ہونے کا طعنہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکا امرؤن فیک جاہلیت، تو ایسا شخص ہے تیرے اندر جاہلیت کے جراثیم ابھی بھی موجود ہیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر دو انصاری پانی پیتے ہوئے ایک چشمے سے، ایک صحابی نے، ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ کچھ ہلکا سا اس کو تھپڑ مارا اس کی بیک سائیڈ پر، وہ غصے میں آ گئے، دونوں لڑ پڑے، اور لڑ پڑے، ایک شخص اپنی قوم کو بلانے لگا، دوسرا شخص اپنی قوم کو آواز دینے لگا، یا اہل الانصار یا اہل المہاجرین، اپنے اپنے قوم کو آواز دینے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آوازیں سنی تو آپ نے فرمایا ما بالو دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے، کیسی میں نے سنی، یہ کیسی پکار ہے، جاہلیت کی پکار، یہ کیسی جاہلیت کی آواز ہے۔ دعوها فإنها منتنہ، اس پکار کو چھوڑ دو، اس آواز کو چھوڑ دو، یہ میری نجاست اور غلاظت اور گندگی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ پکاریں، یہ جاہلیت کی پکاریں، کوئی اپنے رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو ہے وہ نعرے بازی کر رہا ہے، کوئی علاقے اور قومیت کی بنیاد پر نعرے بازی کر رہا ہے، کوئی سیاسی عصبیت کی بنیاد پر، کوئی مذہبی عصبیت کی بنیاد پر، تو محترم بھائیو، یہ گندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نجاست قرار دیا ہے، یہ گندگی ہے، اس کو ترک کر دو۔ اور محترم بھائیو، یاد رکھیں، کوئی شخص کسی بھی قوم قبیلے سے ہو، من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص مت اترائے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، کوئی شخص مت فخر میں ہو کہ میں سید زادہ ہوں، کوئی شخص مت فخر میں آئے، تکبر میں آئے کہ میں شاہ صاحب ہوں۔ تو محترم بھائیو، کسی بھی خاندان کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، اگر آپ کے اپنے نیک اعمال نہیں ہیں، کسی بھی خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کا عمل آپ کو پیچھے چھوڑ گیا،
آپ کا نسب نامہ، آپ کا خاندان آپ کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو محترم بھائیو، یہ نری ہلاکت ہے۔ یہ تعصب، یہ کسی بھی لیول کا ہو، زبانی، لسانی ہو، علاقائی ہو، قومی ہو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہو، سیاست کی بنیاد پر ہو، مذہب کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر تعصب ہو، تعصب نری ہلاکت ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردی، جس شخص نے اپنی قوم قبیلے کی ناحق مدد کی، فرمایا وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو اونٹ کنویں میں گر جاتا ہے، فہو ینزع بذنبہ، اور اس اونٹ کو پھر دم سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ اس اونٹ کی طرح۔ محترم بھائیو دیکھیں مثال کیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ ایک شخص اپنے قبیلے کی ناحق مدد کرتا ہے۔ اب ناحق وہ ویسے بھی ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، وہ کنویں میں گر چکے ہیں، اب یہ ان کی ناحق مدد کر رہا ہے۔ فرمایا یہ گویا کہ اس کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ اور محترم بھائیوں، کوئی گرے ہوئے کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر کھینچے تو کیا اونٹ بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، آپ کی قوم کے ہیں، آپ کی قبیلے کے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کی نسل کے ہیں، آپ کی برادری کے ہیں، وہ ظلم انہوں نے کیا، وہ کنویں میں گر چکے ہیں، آپ ان کو دم سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، آپ ہلاکت سے بچا نہیں سکتے۔ عین ممکن ہے اس کو کھینچتے کھینچتے آپ بھی اس کنویں کے اندر گر جائیں، اس ہلاکت کا شکار آپ بھی نہ ہو جائیں۔ تو محترم بھائیو، یہ نری ہلاکت ہے۔ یہ جو شخص اس عصبیت کی طرف پکارتا ہے، عصبیت کی بنیاد پر لڑتا ہے اور اس حالت میں مر جاتا ہے، اس کی موت اسلام پر نہیں ہے، اس کی موت اسلام پر نہیں ہے۔ محترم بھائیو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو تعصب کی بنیاد پر تعصب کے جھنڈے تلے لڑتا ہے اور تعصب کی طرف پکارتا ہے، تعصب کی مدد کرتا ہے، تعصب کی بنیاد پر اپنے قوم قبیلے نسل والوں کی مدد کرتا ہے، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ، تعصب کی بنیاد پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے لڑتا ہے، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے کرتے وہ موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے، فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ اسلام کی موت نہیں مرتا۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم تعصب پھیلاتے پھیلاتے زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، ہم پختونستان کا نعرہ لگاتے لگاتے، ہم سندھ کے علیحدہ ہونے کا نعرہ لگاتے لگاتے، ہم جو ہے وہ بلوچستان کا نعرہ لگاتے لگاتے، ہم اختلافات کی فضا جو ہے وہ اس کو بھڑکاتے بھڑکاتے اس حالت میں ہمیں موت آ گئی، اور محترم بھائیو پھر ہم اسلام پر نہیں مرے، ہم کفر پر مرے۔ کفر پر موت آتی ہے ایسے شخص کی۔ لہٰذا کوئی بھی آپ کو ابھارنے کی کوشش کرے، آپ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرے، پنجابی اور پٹھانوں کو لڑانے کی کوشش کرے، سندھی اور بلوچوں کو لڑانے کی کوشش کرے، مہاجر اور غیر مہاجر کو لڑانے کی کوشش کرے، اور محترم بھائیو قطعاً کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ اور محترم بھائیو، ایسا صرف جاہلیت کی موت نہیں مرتا، ایسا صرف کفر کی موت نہیں مرتا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بھی بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جاہلیت کی پکار پکارتا ہے، عصبیت کی پکار پکارتا ہے، فہو جزا جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ قالو، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اگر وہ نماز روزہ بھی رکھتا ہو، نماز روزہ بھی کرتا ہو، پھر بھی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، اگرچہ وہ نماز روزہ رکھتا ہو، وزعم انہ من المسلمین، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو، وہ اگر عصبیت کی پکار پکارے گا، عصبیت کی اور تفرقے کی فضا قائم کرے گا، فرمایا کہ وہ ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ تو لہٰذا محترم بھائیو، قطعاً ان چیزوں سے پرہیز کریں، خود بھی بچیں۔ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور دیگر جو سوشل میڈیاز کے پلیٹ فارم ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ، جہاں پر بھی محترم بھائیو اگر اس طرح کی فضا کوئی قائم کرتا ہے، آپ دو ٹوک اس کو منع کریں، اس کو شریعت کی روح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور قطعاً کسی کے بہکاوے میں مت آئیں، قطعاً کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ لڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نہ جو ہے وہ لسانی اعتبار سے، نہ مذہبی اعتبار سے، نہ قومی اور نہ علاقائی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے اس پر مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔